زندگی گزارتا ہے مفتی اعظم کو بلکہ مصطفیٰ رضا کو جس چیز نے مفتی اعظم بنایا وہ یہی جذبہ کہ انہوں نے اہل بیت کو جس راستے پہ چلتے دیکھا، جس راستے پہ چلے وہ اسی راستے پہ چلے۔ مجھے بس ایک بات یاد آتی ہے ان کی، کس تقوی پر ان کا عمل تھا۔ مفتی اعظم کو ان کے معاصرین میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا تقوی، ان کی خشیت ربانی۔ اچھا یہ بات میں آج آپ کو کہہ دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں، توجہ کرنا، تھوڑا سا میں اپنے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، سبق سنانے کی نیت سے بات کر رہا ہوں، اگر غلطی کروں تو ابھی اصلاح کریں گے۔ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں، تسبیح زیادہ پڑھتا ہوں، 13، 14، 15 تاریخ کے ہر مہینے روزے رکھتا ہوں، پھر جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں، پھر میں لوہے قرآنی پڑھتا ہوں، دلائل و خراجی پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ولی ہو گیا، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشتی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ولی سے کم سمجھتی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان کثرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنتا، بات یاد رکھنا، کثرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنتا، بلکہ گناہ سے بچنے میں وہ جتنا محتاط ہوتا ہے اتنا وہ بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اگر آپ دلائل و خیرات پڑھ رہے ہیں، 3,000 بار درشی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کثرت سے پڑھ رہے ہیں، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھتے ہیں، پھر جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہیں، گناہ سے نہیں بچتے، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، دل میں بغض کینہ بھی، ولایت کی پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکیں گے، بلکہ وہ قبول بھی نہیں۔ فرمایا جس کے دل میں مومن کے لیے کینہ ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے۔ بات سمجھ رہے؟ تو شیطان کی عادت ہے کہ وہ فرائض سے ہٹا کے نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت عبادت اللہ کے بندوں، فرض پر عمل کرنا، حرام سے بچنا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ یعنی دل کو کینے سے پاک کرو، یہ 13، 14، 15 کے روزے سے بہتر ہے، ٹھیک۔ اسی طرح کثرت سے ذکر کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو عورت کو دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے بچاؤ، یعنی تقوی پر عمل کرو، گناہوں سے بچو۔ یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ نے جنت کا ذکر کیا تو کیا ذکر کیا؟ جنت کس کو ملے گی؟ نیکوں کو ملے گی۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک۔ لیکن ولایت کا ذکر کیا تو نیکوں کا ذکر نہیں کیا۔ نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اللہ کس سے ملتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیسے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کثرت سے نیکی کرنے والے کو ابراروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں جہاں دوستی کا تذکرہ کیا، نیکی کا نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا۔ اسی نے کہا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو گناہوں سے بچنے والے، متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ حضور مفتی اعظم کا تقویٰ کیا، ان کی پرہیزگاری تھی۔ انہوں نے اہل بیت کو کیا بنایا تھا؟ آئیڈیل بنایا، سردار بنا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور مفتی اعظم ممبئی کے ایک سیٹھ صاحب کے گھر میں ہے۔ سیٹھ صاحب کو بلایا، دیکھو کہ تمہارے نل سے پانی ٹپک رہا، یہ حرام ہے، پانی کا اس طرح ضائع ہونا ایک ایک قطرہ یہ حرام ہے، اسراف حرام ہے، یہ نل درست کر لو۔ جی حضور، جی حضور، درست کر لو۔ آئی گئی بات ہوگی، حضرت چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر وہیں رکے، پھر دیکھا، پھر فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا یہ درست کر، یہ حرام کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے، اب یہ نہیں دکھنا چاہیے۔ جی حضور اب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے تو گھر میں سامان رکھنے سے پہلے نل کے پاس گئے اور اس کو دیکھا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا، سامان اٹھایا، خادم سے کہا سامان اٹھا، میں بھی اپنے سامان اٹھاتا ہوں۔ جس گھر میں حرام کام ہو رہا ہو اس گھر میں مصطفیٰ رضا نہیں رک سکتا۔ یہ لوگ ہیں موت کے بعد جن کی چادریں جو اپنی انگلیوں سے دباتے ہیں نا، یہ وہ لوگ
یہ مفتی اعظم تھے، اور کیا ان کا تذکرہ کروں، امام حسن اور امام حسین کے ایسے پرتو تھے مفتی اعظم۔ مجھے ان کے ایک بہت معتبر اور معتمد خلیفہ کے بیٹے نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم کو آخری عمر میں کسی حاسد نے زہر دے دیا، اور یہ بات ان کے طبیب نے بتائی ان کے خلیفہ کو، خلیفہ نے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے مجھے بتایا، وقت آنے پہ نام بھی بتا دیا۔ تو میں آتے آتے سوچ رہا تھا، میرے بھائی حافظ امین صاحب نے مجھے فرمایا کہ مفتی اعظم پہ بھی کچھ بول دینا، تو میں نے سوچا کہ مفتی اعظم کیسے آدمی ہے کہ حسن پاک اور حسین پاک کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، تو اللہ نے ان کی موت کا سبب میں حسنیت کی خیرات بھی رکھ دی اور حسینیت کی خیرات بھی رکھ دی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، یہ برکت بھی اس عاشق رسول کو مل گئی کہ ان کو زہر دیا۔ ان کے طبیب نے بتایا، آپ کب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کے طبیب نے جو علاج کرتا تھا کہ یہ زہر دیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ پر لوگوں نے بتایا کہ 3 سال تک غشی کی کیفیت میں عالم سکر میں رہتے، لیکن اس سکر اور غشی کی کیفیت میں بھی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتا، اور آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جاتا، جب نماز شروع کرتے وقت کھڑا کیا جاتا پکڑ کے، نماز شروع کر دی اب کسی کے پکڑنے کی ضرورت نہیں، سجود کو سجود کرتے۔ یہ مفتی اعظم، تو یہ ہوا کہ ان کو زہر بھی دیا گیا، اور دوسرا ان میں حسینیت کی خیرات بھی تھی، رنگ حسینیت بھی تھا۔ وہ بیان سن لیں، ایک بار کسی کے یہاں ممبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کی عادت تھی تقریر وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ ایسی کوئی سامنے آ گیا تو اس کو پکڑ کے اصلاح کرتے، مثال کے طور پہ کسی کا بٹن کھلا ہوا ہے، بٹن لگا دو، بٹن لگوا دے، کوئی جو وہ ایسی گھڑی پہنا ہوا ہے جو ممنوع ہے وہ اتروا لی، اس کو اتار دو، ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے جو ممنوع ہے، یعنی وہ ٹوک دیتے تھے، کسی کو بھی ٹوک دیتے۔ بلکہ ایک مرتبہ اندرا گاندھی ملنے کے لیے آئی تو آپ نے انکار کرنا، وہ عورت ہے، عورت سے کیسے ملے گی؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جب عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان یہ پروگرام چلا رہے ہوتے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، عورتیں ساتھ بیٹھی۔ آج کیا ہو گیا معیار کچھ سمجھ نہیں آتا، اور یہ بات بھی ہے کہ بولو تو اچھا بھی نہیں لگتا، لوگ کہتے ہیں یہ سب کو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، بھائی شریعت اسی کا نام، بلکہ میں کہتا ہوں حسنیت نام اس کا ہے کہ اگر تمہارا ذاتی معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ، اور حسینیت نام اس چیز کا ہے دین کے معاملے میں جان بھی لٹا، ذات کا معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ، اور دین کا معاملہ ہو لڑ پڑو کسی سے بھی، پھر دنیا مخالف ہو جائے، پھر لڑ پڑو دین کے معاملے میں۔ لیکن جب پہلے لڑائی نہیں ہے، لڑائی سے پہلے امام نے کتنے خطبے دیے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم قتل نہیں چاہتے، لیکن یہ آخری اسٹیپ پہ لڑنا، جب کوئی راستہ نہ ہو تو لوگ آخری کو پہلا بنا دیتے ہیں، تو پہلا مت بناؤ آخری کو۔